فخر قوم علی جناب قبلہ مولانا نگاہ حسین ناصر ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے اور انہاں تو بعد علامہ فراز حیدر کاظمی صاحب قبلہ تشریف فرمانے او ذکر محمد و آل محمد کرن گے. علی جناب نگاہ حسین ناصر صاحب بسم اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعن الحق بالحق ابی القاسم محمد صلی اللہ وآلہ والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی اللہ محمد و آلم. نسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضا روحی و ارواح العالمین للتراب مقدمہ الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسخل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی ادائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی جن عبادہ. مل کے بواز بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر صلی اللہ محمد و آل. اس سے قبل کہ میں اپنی نوکری کو شروع کروں میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ سادات الزام سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا ممبر کے قریب آ جائے کیونکہ مولا علی کے چاہنے والے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں اور بکھرے ہوئے پھول کبھی اچھے نہیں لگتے. بسم اللہ. مل کے بواز بلند صلوات پڑھیں صلی اللہ محمد و آلم. سامعین گرامی، خداوند قدوس محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس جلیلۃ القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. سادات الزام کی اس سالانہ نوکری کو صف اعضاء کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس عزاداری اور اس مجلس کے صدقے میں ان کے جتنے مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. سامعین گرامی، مجلس حسین ابن علی یہ مکتبہ حسین ابن علی ہے. جتنے حضرات آپ تشریف فرما ہیں میں بالکل پریشان نہیں اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ کم ہونا عیب نہیں، کم ظرف ہونا عیب ہے. آپ جتنے بیٹھے ہیں کافی تعداد میں بیٹھے ہیں، بس تھوڑی سی آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں. انشاءاللہ میری مرشد زادی نے چاہا تو یہ مجمع کافی ادھر مجمع ہو جائے گا. بس آپ کی توجہ چاہتا ہوں. مجلس حسین مکتبہ حسین ابن علی ہے، یہ مدرسہ حسین ابن علی ہے اور مکتبہ حسین ابن علی کا واحد نصاب ہے قرآن مجید. غور ہے آپ حضرات؟ کیا نصاب ہے جی؟ قرآن مجید. مکتبہ حسین ابن علی کا کیونکہ واحد نصاب قرآن مجید ہے، اسی لیے ہم ناز کے ساتھ لاؤڈ سپیکر میں یہ فکرہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ اس مدرسے میں تلاوتیں نہیں ہوتی، خدایتیں ہوتی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے جن تک میرا پیغام پہنچ گیا. اس مدرسے میں
تلاوتیں نہیں ہوتی. یہ بابا جی خالی تلاوتوں والا دربار نہیں، یہ دربار ہے ہدایتوں والا. لیکن ہدایت اسے ملتی ہے جو اپنا ہادی حسین کو مانے. ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھے بآواز بلند. آؤ بسم اللہ علیہ محمد. قرآن کیونکہ اس مکتبے کا واحد نصاب ہے، اس لیے مجھے آج کی مجلس اس قرآن کے موضوع پر پڑھ دی کہ قرآن کیا ہے، قرآن کی عزت کیا ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے. میرے پڑھے لکھے حضرات، 70 سال کی عبادت ایک طرف، ایک لمحے کا قرآن پہ غور کرنا ایک طرف. لیکن سب سے بڑا جو بابا جی بابا ظفر شاہ جی اس قرآن کے ساتھ مسلمانوں نے جو ظلم کیا ہے، وہ ظلم یہ کیا کہ اسے پڑھا گیا ہے، اسے سمجھا نہیں گیا. بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے. نیاز حسین بولنا. قرآن کے ساتھ مسلمانوں نے بابا جی جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے، وہ ظلم یہ کیا ہے اسے پڑھا گیا ہے، اسے سمجھا نہیں گیا، اسے رٹا گیا ہے، اس پہ عمل نہیں کیا گیا. اگر مراریاں سیدہ والو قرآن مولوی کی سمجھ میں آ جاتا پھر علی ولی اللہ سے دشمنی کیوں کرتے؟ نعرہ حیدری. اگر قرآن مولویوں کی سمجھ میں آ جاتا علی ولی اللہ سے دشمنی کیوں کرتے؟ انہوں نے علی کے ساتھ دشمنی اس لیے کی کہ قرآن کو سمجھا نہیں، اور قرآن پھر تمہاری سمجھ میں آ بھی نہیں سکتا کیونکہ تم قرآن کو آنکھیں بند کر کے پڑھنے والی قوم ہو. جاگو یاد جنہیں سمجھ آ رہی ہے. قرآن آنکھیں بند کر کے جھوم جھوم کر پڑھنے کے لیے نہیں آیا بابا جی. قرآن آنکھیں کھول کر پڑھنے کے لیے آیا ہے. قرآن کو آنکھیں کھول کر پڑھو گے پھر تمہیں پتا چلے گا قرآن تم سے کہنا کیا چاہتا ہے، قرآن تمہیں سمجھانا کیا چاہتا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن کا فرمان کیا ہے. لیکن تم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے اس لیے کہ تم نے قرآن درباروں سے لیا ہے، ہم نے قرآن امام سے لیا ہے، تم نے قرآن مولویوں سے لیا ہے، ہم نے قرآن مولا سے لیا ہے. تم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے اس لیے کہ تم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے قرآن کے وارث کے بغیر. میں تجھے بتاؤں نیاز حسین بولنا. قرآن کا وارث کا نام ہے علی، قرآن کے وارث کا نام ہے حسین. جاؤ اپنے اپنے محلے کے مولوی سے جا کر پوچھنا قرآن علم ہے میرا علی عالم ہے، قرآن ورثہ ہے علی وارث ہے، قرآن ملکیت ہے علی مالک ہے. جب 1400 سال سے تمہاری سمجھ میں ملکیت نہیں آ سکی تو مالک علی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ جیو سلامت رہو یا علی کہنے والو. یا علی کہتے ہوئے شرم نہیں، علی کا نام لیتے ہوئے بہل نہ کیا کرو. علی کا نام لیتے ہوئے جلدی کیا کرو، ناز کیا کرو، کیونکہ علی کا نام ہر منقل ولایت کی موت ہے. توجہ ہے یقینی حضرات کی. یہ مولوی اعتراض کرتا ہے جی یہ نعرہ تکبیر تو آہستہ لگاتے ہیں، نعرہ رسالت آہستہ لگاتے ہیں. غور ہے یا نہیں آپ حضرات کا؟ نعرہ حیدری یا علی اونچا کہتے ہیں. میں لاؤڈ سپیکر پہ کھڑے ہو کر حسین ابن علی کے منبر پہ ہاتھ رکھ کر میں یہ اعلان کر رہا ہوں، نہ میں مکر رہا ہوں نہ میں مکرنے والا ہوں. لیکن اگر کسی کا کوئی ارادہ ہو تو اس سے تو مجھے اعتراض نہیں کہ وہ یا علی سے مکر جائے. لیکن جن جن کا عقیدہ ہے میں سادات العظام کا بچہ ہو کر دعا لینے کے لیے یہ فکرے کہتا ہو، جس جس بندے کا عقیدہ ہے وہ بندہ میرے ساتھ بولے. ہم نعرہ تکبیر آہستہ لگاتے ہیں، لگانا بھی آہستہ چاہیے. نعرہ رسالت آہستہ لگاتے ہیں، لگانا بھی آہستہ چاہیے. نعرہ حیدری اونچا لگاتے ہیں، لگانا بھی اونچا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مقابلہ ہوتا اللہ کے دشمنوں سے تو ہم نعرہ تکبیر اور نعرہ
تکبیر اونچا لگاتے. اگر مقابلہ ہوتا رسول کے دشمنوں سے ہم نعرہ رسالت اونچا لگاتے. کیا کرے ہمارا تو مقابلہ ہی علی کے دشمنوں سے ہے. حیدری ہمارا تو مقابلہ ہی علی ولی اللہ کے دشمنوں سے ہے. علی کا نام لیتے ہوئے کبھی بھی بخل نہ کرو. مجھے اللہ کی توحید کی قسم, نبی کی رسالت کی قسم, سیدہ بی بی کی عصمت کی قسم, حسن مجتبی کی امامت کی قسم, حسین ابن علی کی شہادت کی قسم, اتنی قسمیں اٹھا کر میں لاؤڈ سپیکر میں کہہ رہا ہوں, گھڑے میں منہ بند کر کے نہیں, لاؤڈ سپیکر پہ میں یہ دعویٰ کر کے جا رہا ہوں. میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دفعہ یا علی کہنا 6 مہینے کی اعتکاف والی عبادت سے افضل ہے. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو, اللہ تمہیں سلامت رکھے. یہ جو ہاتھ علی کی حمایت میں بلند ہوئے ہیں, علی کا بیٹا غازی شہنشاہ تمہیں کسی کا کمینے کا محتاج نہ کرے. ہاتھ اٹھتا ہی اس کا ہے جیسے علی ہیرات عطا کر رہا ہو. جیسے بابا جی علی ہیرات عطا نہ کرے, اس منحوس کے ہاتھ تو نماز میں نہیں کھلتے, مجلس میں کیسے کھلے گے. 6 مہینے کی اعتکاف والی عبادت سے افضل ہے یا علی کہنا. قرآن آنکھیں بند کر کے پڑھنے کے لیے نہیں آیا. ہم یہ جو مجلسیں کرواتے ہیں, ہم یہ جو لاؤڈ سپیکر لگاتے ہیں, ہم یہ تمام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم پوری ملت مسلمہ کو اس مجلس حسین کے ذریعے سے یہ چیلنج کر کے کہتے ہیں, انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا. کبھی تو یہ قسم توڑ دو کہ آنکھیں کھول کر قرآن کو پڑھیں گے. توجہ ہے یا کہ نہیں؟ اور بابا جی اگر پوری دنیا میں جتنی بھی یہ ملت اسلامیہ ہے, اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ یہ فیصلہ کر لینا کہ آنکھیں بند کر کے قرآن کو نہیں پڑھنا, آنکھیں کھول کر قرآن کو پڑھنا ہے, تو پھر میرے نبی کا یہ قرآن اپنی آیات کی تفسیر نہیں بیان کرے گا, پوری تصویر بتائے گا. توجہ ہے یہ کہ نہیں افضاد؟ اللہ تمہیں سلامت رکھے. پھر یہ قرآن کی آیات صرف تفسیر بیان نہیں کریں گے, قرآن تصویر پیش کرے گا. اگر یہ فیصلہ کر لیں, نہیں میں شاید سمجھا نہیں سکا, میں آسان کرتا ہوں, میرا مولا مجھے توفیق دے, جتنے حضرات بیٹھے ہیں میں سب کو سمجھاؤں. قرآن قبلہ جی آیات کی تفسیر پیش نہیں کرے گا, قرآن پوری تصویر پیش کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن تفکر کی کتاب ہے, قرآن تدبر کی کتاب ہے, قرآن تعقل کی کتاب ہے, قرآن علم کی کتاب ہے, قرآن سند ہے, قرآن حجت ہے, قرآن منزل ہے, قرآن ہادی ہے, قرآن ہدایت ہے, قرآن رہبر ہے, قرآن منزل ہے, قرآن مبین ہے, قرآن روشنی ہے, قرآن میزان ہے, قرآن یاسین ہے, قرآن رحمان ہے, قرآن اجمال ہے, قرآن مستقبل ہے. غور ہے یقینی افضاد کا. قرآن ماضی ہے, قرآن مستقبل ہے, قرآن حال ہے, قرآن میزان ہے, قرآن ترازو ہے, قرآن معیار ہے. میرے پڑھے لکھے حضرات, اگر یہ قرآن پھیلے تو 6666 آیات ہے, اگر سمٹے تو نقطہ بائے بسم اللہ ہے. اور میرا علی بادشاہ فرماتا ہے انا نقطہ تو تحت البا, وہ با والا نقطہ میں علی ہوں. غور ہے یا نہیں افضاد؟ قرآن پھیلے تو 6666 آیات, اگر جو سمٹ جائے تو نقطہ بائے بسم اللہ.
علی فرماتے ہیں وہ با والا نقطہ میں علی ہوں. ترقی کی دنیا ہے, کمپیوٹر بھی اسی دنیا کی ایجاد ہے. بابا جی جو اس پڑھی لکھی دنیا میں علی کو نہ پہچانے, اس پڑھی لکھی دنیا میں جس کی سمجھ میں حسین نہ آئے, وہ اپنی عقل کا ماتم کرے. توجہ ہے یقینی افضاد کی. تمہیں ابھی بھی پتا نہیں چلا کہ اسلام کسے کہتے ہیں. کمپیوٹر اس کی شناخت کا نام ہے نقطہ, ڈاٹ. اس کو ہٹا دو گے شناخت ختم ہو جائے گی. ابھی بھی تمہیں پتا نہیں چلا ترقی کی دنیا میں کمپیوٹر بھی نقطے سے چلا ہے. غور ہے یقینی افضاد کا. قرآن بھی نقطے سے چلا ہے. اور بابا جی میں نے اس قرآن کا تذکرہ شروع کیا ہے کہ جو شروع ہوتا ہے تو با سے, ختم ہوتا ہے تو سین پر. غور ہے یا نہیں افضاد کی؟ جاگو جنہیں سمجھ آ رہی ہے. اس قرآن کا تذکرہ جو با سے شروع ہوا سین پہ ختم ہو گیا, جو با سے شروع ہوا سین پہ ختم ہو گیا, جو با سے شروع ہوا سین پہ ختم ہو گیا. کچھ جاہل بندوں کا یہ عقیدہ ہے جو شیعوں کے تو 40 سپارے ہیں. میں ان بے عقلوں کو بتانا چاہتا ہوں, عقل کے اندھو قرآن کے سپارے چھپے ہوئے ہوتے ہیں, چھپے ہوئے نہیں. قرآن کے سپارے چھپے ہوئے ہیں, چھپے ہوئے نہیں. اور آئیے میں کس قرآن کا تذکرہ شروع کیا ہے, کس قرآن کی میں نے بات شروع کی ہے. میں صحیح بخاری کی روایت پڑھنے لگا. راوی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود. وہ فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین مدینے میں کھیل رہے تھے. توجہ, جبرائیل امین سورہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق یہ 2 سورتیں لے کر نازل ہوا, اور پیغمبر سے آ کے کہا یا رسول اللہ, اللہ درود و سلام کے بعد کہہ رہا ہے ایک سورت کو حسن کے گلے میں ڈال دے, دوسری سورت کو حسین کے گلے میں ڈال دے, تاکہ کسی بد نظر کی نظر نہ لگ سکے. توجہ ہے جنہیں کسی بد نظر کی نظر نہ لگ سکے. پیغمبر نے وہ ایک سورت کو حسن کے گلے میں ڈالا, دوسرے کو حسین کے گلے میں ڈالا. اس دن سے بابا جی یہ پوری ملت اسلامیہ نے قرآن مجید کے اندر سے حسن اور حسین والے اس تعویذ کو برکت کے طور پر لکھنا شروع کر دیا. جو فکرہ میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا ہے, لیکن آپ نے بے نیازی کی. لیکن جن بندوں کو سمجھ نہیں آئی میں ان کے لیے آسان کرتا ہوں. سورہ قرآن میں سورہ رحمان تھی, بابا جی برکت نہ آ سکی. قرآن میں سورہ یاسین تھی, برکت نہ آ سکی. قرآن میں سورہ الحمد تھی, برکت نہ آ سکی. برکت کا بھائی جب حسن اور حسین کا تعویذ اترا, ابھی بھی تمہیں پتا نہیں چلا. قرآن اسے کہتے ہیں کہ جو باپ کے بغیر ختم نہ ہو بیٹو کے بغیر شروع. یہ قرآن کی عزت و عظمت ہے. سامعین گرامی, پھر مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا. وہ لکھتے ہیں جی کہ جب پیغمبر معراج پر گئے تو راستے میں ایک فرشتہ ملا جس کے 1000 ہاتھ تھے اور ایک ہاتھ کی 5-5 ہزار انگلیاں تھیں. اللہ اکبر. پیغمبر کو سلام کیا. سلام کر کے فرشتے نے پہلا سوال کیا, کہنے لگا یا رسول اللہ, آپ کے چھوٹے بھائی علی کا کیا حال ہے؟ جاگو جنہیں سمجھ آ رہی ہے یار. یا رسول اللہ, آپ کے چھوٹے بھائی علی کا کیا حال ہے؟ اب پیغمبر کو تو پتا تھا, لیکن ہم جیسوں کو بتانے کے لیے پیغمبر نے فرشتے سے پوچھا
کیا تو میرے بھائی علی کو جانتا ہے؟ فرشتہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ تیری رسالت کی قسم، ہم فرشتوں میں سے اتنی دیر تک کوئی فرشتہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک تیرا علی اجازت نہ دے دے، جب تک تیرا علی اجازت نہ دے۔ پتا چلا پوری کائنات امر سے چل رہی ہے، علی امر نہیں، علی اول الامر ہے، اول الامر علی ہے یا علی کی اولاد ہے؟ سامعین گرامی، پھر اللہ نے قرآن مجید میں اپنا الہی پیغام بھی بھیجا، آواز آئی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو میں اللہ کی، میرے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ اب دنیا آنکھیں بند کر کے قرآن کو پڑھے تو وہ تو اولی الامر پھر صاحبان حکومت کو ہی کہے گی، توجہ ہے جنیا فضاد؟ لیکن آنکھیں کھول کر پڑھ، تجھے پتا چلے اولی الامر کسے اللہ نے کہا ہے۔ آخری فکرے ہیں، تقریر تمام، میں عزت مآب کو وقت دینے لگا ہوں۔ آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا، جھوم جھوم کر قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن تفکر کا نام ہے، قرآن تدبیر کا نام ہے، قرآن تعقل کا نام ہے۔ قرآن آنکھیں کھول کر پڑھو، پھر تجھے قرآن بتائے کہ قرآن نے 30 چیزوں کو اپنا امر کہا۔ کتنی چیزوں کو؟ 30 چیزوں کو۔ لیکن اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں 30 چیزیں بتا کے جاؤں کہ اللہ نے کس کس چیز کو امر کہا، لیکن میں اپنے پڑھے لکھے ذہین مجمع میں اللہ کا ایک امر بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا میرے یہ فکرے کس کے ساتھ سے گزریں گے، کس کے اندر اتر جائیں گے، لیکن جو مجلس کو مجلس سمجھ کے بیٹھا ہے اسے پتا چل جائے گا اللہ نے اپنا امر کسے کہا ہے۔ میرے پڑھے لکھے حضرات، جب جبرائیل نے حضرت ابراہیم کو بیٹے کی بشارت دی کہ اللہ تجھے بیٹا دینے والا ہے، اس کی بیوی نے ہنس کر کہا اب یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب تو میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرا شوہر 110 سال کا ہو گیا ہے، اب اللہ ہمیں کیسے بیٹا دے گا۔ مراریاں شہیدہ والوں، ادھر نبی کی بیوی نے اللہ کے تعجب پر ہنسنا شروع کیا، ادھر اللہ کی آیت اللہ کا غضب بن کر اتری، آواز خالق آئی قالوا تعجبین من امر اللہ ہے، کیا تو اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہے؟ ہم لاؤڈ سپیکر لگا کر پوری کائنات کے مسلمانوں کو، مولویوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، آؤ ہم سے آ کر پوچھو، ہم شیعہ پاگل نہیں ہے جو گولیاں بھی کھائے پھر شیعہ رہے، گالیاں بھی کھائے پھر شیعہ رہے۔ آؤ آ کر ہم سے پوچھو، ہم نے قرآن میں اللہ کے نبی کی اچھی بیوی کا کون سا اچھا عمل پہچانا ہے جو اللہ نبی کی بیوی پہ، نبی کے بیوی کا اپنے عمل پر ہنسنا برداشت نہیں کرتا، وہ اولی الامر سے جنگ کیسے برداشت؟ جو امر پر ہنسنا برداشت نہیں کرتا وہ اولی الامر سے جنگ کیسے برداشت کرے گا؟ بس سامعین گرامی، دنیا نے قرآن کے وارثوں کو پہچانا نہیں، قرآن کے وارثوں کو پہچان جاتے، قرآن کی آیتیں درباروں بازاروں میں نہ جاتی۔ عزاداران امام مظلوم حسین ابن علی کا چہلم منانے کے لیے آئے ہو، لیکن آپ میں سے کوئی دور سے نہیں آیا، دور سے آیا ہے تو حسین کی بہن آئی ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، جنہوں نے ہائے کر دی ہے، حسین کی ماں تمہاری ہائے کو قبول کرے۔ شرم کر کے نہ رونا، یہ سوچ کے رونا اپنے روتے ہیں، بیگانہ کبھی نہیں روتا۔ تم نہیں رو گے تو حسین کو کون روئے گا؟
تم وہ قوم ہو جو حسین کو رونے کے لیے پیدا ہوئی. عزاداران امام مظلوم، علماء فرماتے ہیں 26 ملکوں کی بے غیرت فوج نے اکٹھے ہو کر ایک بطول کے بیٹے کو لوٹا ہے. میرا اور آپ کا چوتھا امام، آپ اور میں آج شروع ہونے والے ہیں. یہ میرا وہ امام ہے جو 40 سال خون روتا رہا. خون رونے والا امام اپنے خطبوں میں فرماتے تھے. امام فرماتے ہیں میرے بابا کو تلواروں سے مارا گیا. بسم اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. میرے بابا کو تیروں سے مارا گیا. میرے بابا کو تلوار سے مارا گیا. میرے بابا کو برچھیوں سے مارا گیا. اور سیدو آپ کے گھر کی کہانی ہے، ایک مرتبہ میرا چوتھا امام چیخ مار کے رویا اور رو کے امام فرماتے ہیں میرے بابا کو لاٹھیوں سے مارا گیا. میرے امام کا اتنا فکرہ کہنا تھا. دربار میں سے امام کا صحابی اٹھا، رو کے کہتا ہے مولا دربار میں آپ نے یہ کہا کہ میرے بابا کو لاٹھیوں سے مارا گیا. مولا میدان جنگ میں تلوار سمجھ میں آتی ہے، نیزہ سمجھ میں آتا ہے، برچھی سمجھ میں آتی ہے، تیر سمجھ میں آتے ہیں. مولا یہ بتائیے یہ لاٹھیوں کا کیا کام تھا؟ رو کر زین العابدین امام فرماتے ہیں اور یزید کی فوج میں 400 بے غیرت جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے آیا تھا. ان بے غیرتوں نے نماز سے فارغ ہو کر اصل نماز پہ حملہ کر دیا. بسم اللہ، بسم اللہ. آخری فکر بس عزاداران امام مظلوم، حسین ابن علی کی شہادت ہوئی. شہادت ہونے کے بعد بابا جی کوئی بندہ بھی اگر مر جائے نا، طبیب اس کی حالت کو دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ اس کی موت کس چیز سے ہوئی ہے، زہر سے ہوئی ہے یا تلوار سے ہوئی ہے. آئیے میں بتانا چاہتا ہوں، حسین کی شہادت تو آپ جانتے ہیں خنجر سے ہو گئی، لیکن میں غربت کا یہ فکرہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف حسین کی شہادت ہوئی نہ. عزادارو، راوی کہتا ہے حسین کی شہادت کے وقت بے غیرتوں نے حسین کی شہادت ہوئی، پھر حسین کی لاش کو ایسے نہیں چھوڑا. بے غیرت کہتے ہیں ادھر یہ بے غیرت شمر سار قلم کر کے اپنے نجس ہاتھ اس بے غیرت نے حسین کے سر میں ڈالے، بال پکڑ کر بے غیرت نے چلنا شروع کیا. جیسے ہی بے غیرت نے چلنا شروع کیا، حسین کی وارثہ بی بی سکینہ بنت الحسین پیچھے پیچھے چلتی چلتی بی بی فرماتی ہے تجھے اٹھانا نہیں آتا، مجھے دے دے، میری دادی نے اسے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. رونے والوں اب جو فکرہ کہنا چاہتا ہوں وہ فکرہ سنو، میں بھائی کو منبر دو. راوی کہتا ہے صرف حسین کی شہادت نہیں، حسین کی شہادت کے بعد حسین کی لاش پہ پیچھے لوٹی پڑ گئی. کوئی بے غیرت آیا حسین کی ابا کو لوٹ کر لے گیا، کوئی بے غیرت آیا حسین کی کبا کو لوٹ کر لے گیا. اور اللہ رونے والوں تمہیں حسین کے غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے. بی بی کا یہ فکرہ، ادھر راوی کہتا ہے ادھر حسین کی لاش پر لوٹی پڑ گئی. کوئی بے غیرت حسین کی ابا لوٹ کے لے گیا، کوئی کبا لوٹ کے لے گیا، کوئی تیر کمان لوٹ کے لے گیا. ایک بے غیرت آگے بڑھا، اس نے حسین کی قمیض میں ہاتھ ڈالا. بابا جی حسین کی قمیض میں ہاتھ ڈالا. ادھر بے غیرت نے قمیض کو لوٹنے کی کوشش کی، یا کربلا کی زمین پہ زلزلہ آیا، حسین کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی حیا کر، میری قمیض نہ لوٹ، کل میری لاش پہ میری بہن نے آنا ہے اور میں کائنات کا شریف امام ہوں. بس عزاداران امام مظلوم 11 محرم کو بی بی زینب عالیہ بھیا کی لاش پہ پہنچے. لاش پہ پہنچ کر علی کی بیٹی نے
تین سوال کیے. پہلا سوال کر کے بی بی پوچھتی ہے حسین تیرا سر کہاں گیا ہے؟ کوئی جواب نہ آیا. بی بی کہتی ہے حسین تیرا لباس کہاں گیا ہے؟ کوئی جواب نہ آیا. بی بی کہتی ہے حسین یہ بتا تیری پانچویں انگلی کہاں گئی؟ عزاداران امام مظلوم حسین نے ایک جواب دیا. آواز آئی زینب مجھ پہ سوال نہ کر، تو بتا تیری چادر کہاں گئی؟